السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انجینئر محمد طیب، آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کو لے کر۔ یہ ویڈیو مولانا مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت کے بارے میں۔ اس کتاب کو آج ہم آپ کے سامنے ڈیجیٹل کی صورت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ کتاب کے فاضل مصنف مولانا مودودی نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک تاریخ ساز انسان کی حیثیت سے معروف و متعارف ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے فکر و عمل کو اسلام کے تقاضوں کے مطابق صحیح سمت عطا کی ہے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جدوجہد کے نئے رخ متعین کیے ہیں۔ مولانا کی دعوت انقلابی، ان کا پیغام حیات افریح اور ان کا کام ہمہ گیر ہے۔ فکر و نظر کا کوئی گوشہ، سعی و عمل، کوئی جولانہ نگاہ ایسی نہیں جو مولانا کے افکار و نظریات سے متاثر نہ ہو۔ وہ چونکہ ایک ہمہ گیر انقلاب کے داعی ہیں، اس لیے انہوں نے پوری زندگی کو خدا پرستی کی بنیاد پر استوار کرنے کی کوشش کی ہے۔ سیاست میں چونکہ دین کا ایک ہی حصہ ہے، اس لیے مولانا نے سیاسی اور دستوری مسائل پر بڑی شرح و بسط کے ساتھ فکر انگیز بحث کی ہے اور اسلامی نظام حکومت کے حقیقی خد و خال کو بڑے عمدہ انداز میں نمایاں کیا ہے۔ سیاست حیات انسانی کا ایک نہایت اہم شعبہ ہونے کی حیثیت سے ہر دور میں انسانوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے، مگر دور جدید میں زمان و مکان کے سمٹ جانے کی وجہ سے حیات حاکمہ کی قوت میں چونکہ غیر معمولی اضافہ ہوا، اس لیے نظام اجتماعی میں سیاست کی حیثیت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ دور جدید کا کوئی شخص، خواہ اس کا تعلق کسی شعبہ زندگی سے ہو، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا نے اس موضوع کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر یہ کتاب تحریر فرمائی، جس میں اسلامی نظام حکومت، جسے دینی اصطلاح میں خلافت کہا جاتا ہے، کے گوشوں کو بڑی خوبی کے ساتھ نمایاں کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ یہ نظام ملوکیت سے کس طرح اور کس لحاظ سے ممتاز ہے۔ اس کتاب کا موضوع بحث یہ ہے کہ اسلام میں خلافت کا حقیقی تصور کیا ہے، کن اصولوں پر پردہ صدر اول میں قائم ہوئی تھی، کن اسباب سے وہ ملوکیت میں تبدیل ہوئی، کیا نتائج اس تبدیلی سے رونما ہوئے، جب وہ رونما ہوئے تو ان پر امت کا رد عمل کیا تھا۔ ان امور کی توضیح کے لیے میں نے سب سے پہلے قرآن مجید کی ان تمام آیات کو جن سے سیاست کے بنیادی مسائل پر روشنی پڑتی ہے، ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا تاکہ ایک ناظر کے سامنے بیک وقت اسلامی حکومت کا وہ نقشہ آئے جسے کتاب الہی قائم کرنا چاہتی ہے۔ دوسرے باب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن و سنت اور اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے ہم کو اسلام کے اصول و حکمرانی کیا معلوم ہوتے ہیں۔ تیسرے باب میں خلافت راشدہ کی وہ امتیازی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو کہ تاریخ سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد ایک باب میں ان اسباب سے بحث کی ہے جو خلافت سے ملوکیت کی طرف انتقال کے موجب ہوئے، اور تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ تبدیلی کس تدریج سے ہوئی۔ پھر دو مستقل ابواب اس بحث کے لیے وقف ہیں جو کہ خلافت اور ملوکیت کے درمیان حقیقی فرق کیا ہے، کیا تغیرات تھے جو خلافت کی جگہ ملوکیت کے آ جانے سے واقع ہوئے، کس طرح خلافت راشدہ کا زوال مسلمانوں میں مذہبی تفرقوں کی ابتدا کا موجب ہوا اور کیا مسائل ان تفرقوں سے بیدار ہوئے۔ اس کے بعد میں نے یہ بتایا کہ نظام ریاست کی اس تبدیلی نے مسلمانوں کی زندگی میں جو رخنے ڈال دیے تھے، انہیں بھرنے کے لیے علماء امت نے کیا کوششیں کی، اور اس سلسلے میں نمونے کے طور پر امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کام کو پیش کیا ہے۔ اس کتاب کے بعد مضامین پر مختلف حلقوں کی طرف سے سخت اعتراضات بھی ہوئے۔
ان میں سے جو اعتراضات معقول تھے ان کا جواب آخری ضمیہ میں دے دیا گیا ہے، باقی اعتراضات سے بحث کرنے کی ضرورت مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ اہل علم خود میری کتاب اور معترضین کے ارشاد کو دیکھ کر رائے قائم کر سکتے ہیں۔ قرآن کی سیاسی تعلیمات، تصور کائنات۔ سیاست کے متعلق قرآن کا نظریہ اس کے اساسی تصور کائنات پر مبنی ہے، جسے نگاہ میں رکھنا اس نظریے کو ٹھیک ٹھاک سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ فلسفہ سیاست کے نقطہ نظر سے اگر اس تصور کائنات کا جائزہ لیا جائے تو حسب ذیل نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا اور خود انسان کا ان تمام چیزوں کا خالق ہے جس سے انسان اس دنیا میں مستفید ہوتا ہے۔ سورۃ انعام کی 73ویں آیت کا ترجمہ جو کہ یوں ہے، اور وہ وہی جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 16 کا ترجمہ، کہو اللہ ہی ہر چیز کا قادر ہے، وہی یکتا ہے، سب کو مغلوب کر کے رکھنے والا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1، لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا وجود میں لایا، ان لوگوں سے اس نے بکثرت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29، وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب چیزیں پیدا کی جو زمین میں ہیں۔ سورۃ الفاطر آیت نمبر 3، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو زمین کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 58 سے لے کے 72 تک کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کیا تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو اس سے بچہ تم پیدا کرتے ہو، یا اس کے خالق ہم ہیں؟ تم نے غور کیا یہ کھیتی جو تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو، یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ تم نے غور کیا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے بادل سے تم برساتے ہو، یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ تم نے غور کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کے درخت تم نے پیدا کیے، یا ان کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 8 جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کے مطیع فرما ہے۔ سورۃ الاحراف آیت نمبر 54، سورج اور چاند اور تاروں کو اس نے پیدا کیا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 57، فیصلے کا اختیار کسی کو نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 26، بندوں کے لیے اس کے سوا کوئی ولی سرپرست نہیں، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 154، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ ہے، کہو اختیار سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 4، اللہ ہی کے ہاتھ اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 5، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 17، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ تم ہوش میں نہیں آتے؟ سورۃ الرعد آیت نمبر 16، کیا ان لوگوں نے اللہ کے کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرح کچھ پیدا کیا ہو، ان پر تخلیق کا معاملہ متشبہ ہو گیا ہو؟ سورۃ الفاطر آیت نمبر 40 اور 41، کہو کبھی تم نے اپنے ٹھہرانے ہوئے ان شریکوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا رب کی حیثیت سے پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی شریک ہے؟ در حقیقت اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو زائل ہونے سے روکے ہوئے ہے، اگر وہ زائل ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی دوسرا نہیں جو انہیں روک سکے۔ حاکمیت کی جملہ صفات اور جملہ اختیارات صرف اللہ ہی کے ہیں،
اور مرکوز رہیں۔ اس کائنات میں کوئی ان صفات و اختیارات کا حامل سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہی سب پر غالب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، بے عیب بے خطا ہے، سب کا نگہباں ہے، سب کو ایمان دینے والا ہے، ہمیشہ زندہ، ہر وقت بیدار ہے، ہر چیز پر قادر ہے، سارے اختیارات اسی کے ہیں، ہر شے چار و ناچار اس کے تابع فرما ہے، نفع ضر سب اس کے اختیار میں ہے، کوئی اس کے سوا اس کے اذن کے بغیر نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اس کے اذن کے بغیر کوئی اس کے آگے سفارش تک نہیں کر سکتا، وہ جس سے چاہے مواخذہ کرے اور جس سے چاہے معاف کر دے، اس کے حکم پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں، اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو ٹالنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ حاکمیت کی یہ تمام صفات صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں، ان میں کوئی ان کا شریک نہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 18، جس کا ترجمہ وہی اپنے بندوں پر غلبہ رکھنے والا ہے، وہی دانا ہر چیز پر باخبر ہے۔ سورۃ رعد آیت نمبر 9، پوشیدہ ظاہر سب چیزوں کو جاننے والا، بزرگ و بالا تر رہنے والا ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 23، بادشاہ عیب و نقص سے پاک، غلطی سے مبرہ، امن دینے والا، نگہباں، غالب، بزرگ حکم نافذ کرنے والا، کبریائی کا مالک۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، ہمیشہ زندہ، اپنے بل پر آپ قائم، نہ اس کو اونگ آئے نہ نیند لاحق ہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، کون ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کی سفارش کرے، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 1، بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 73، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ سورۃ العمران آیت نمبر 73، آسمان اور زمین کے سب رہنے والے چاروں ناچار اس کے تابع فرما ہیں۔ آیت نمبر سورۃ یونس آیت نمبر 65، طاقت بالکل اسی کی ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 11، کہو اللہ تمہیں نقصان پہنچاتا ہے تو کون اس سے تمہیں کچھ بھی بچا سکتا ہے، یا اگر وہ تمہیں نفع پہنچاتا ہے تو کون اسے روک سکتا ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 107، اگر اللہ تمہیں ضر پہنچائے تو اسے دور کرنے والا خود اللہ ہی کے سوا کوئی نہیں، اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو پھیر دینے والا بھی کوئی نہیں، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 274، تم خواہ اپنے دل کی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا محاسبہ تم سے کر لے گا، پھر جسے چاہے وہ معاف کرے، جسے چاہے سزا دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 26، کمال درجہ کا دیکھنے والا، سننے والا، اس کے سوا کوئی بندوں کا ولی سرپرست نہیں، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سورۃ الجن، کہو وہ مجھے کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا، نہ اس کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہے، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں پناہ دی جا سکتی ہے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 88 کا یہ ترجمہ تھا۔ سورۃ البروج آیت نمبر 13 سے 16، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وہی ابتدا کرتا ہے، وہی اعادہ کرتا ہے، وہی بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، تخت و سلطنت کا مالک، بزرگ، جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 1، بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ سورۃ 41 آیت 41، اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے پہ نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23، جو کچھ وہ کرتا ہے اس پر کسی کے سامنے وہ جواب دہ نہیں ہے اور دوسرے سب اس کے جواب دہ ہیں۔ سورۃ الکہف آیت 27، اس کے فرامین کو بدلنے والا کوئی نہیں، اس کے مقابلے میں کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتا۔
سورۃ التین آیت نمبر 8، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ سورۃ العمران آیت نمبر 26، کہو خدایا ملک کے مالک، تو چاہے ملک دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے اختیار میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 128، در حقیقت زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ اس سے اگلا ٹاپک ہے حاکمیت الہی۔ کائنات کے اس تصور کی بنیاد پر قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان کا حقیقی فرمان روا اور حاکم بھی وہی ہے جو کائنات کا حاکم فرما روا ہے۔ انسان معاملات بھی حاکمیت کا حق اسی کو پہنچتا ہے، اور اس کے سوا انسان یا غیر انسانی طاقت بطور خود میں حکم دینے اور فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں۔ البتہ فرق یہ ہے کہ نظام کائنات میں تو اللہ کی حاکمیت فرما روائی ہے، اپنے زور پر آپ قائم ہے، کسی کے اعتراف کی محتاج نہیں، وہ خود انسان پر اپنی زندگی کے غیر اختیاری حصے میں طبعاً اس کی حاکمیت و فرما روائی کا اسی طرح مطیع ہے جس طرح ایک ذرے سے لے کر کہکشانی نظاموں تک ہر چیز اس کی مطیع ہے۔ لیکن انسان کی زندگی کے اختیاری حصے میں وہ اپنی اس حاکمیت کو بزور مسلط نہیں کرتا، بلکہ الہامی کتابوں کے ذریعے، جس میں آخری کتاب یہ قرآن پاک ہے، ان کو دعوت دیتا ہے۔ شعور و ادارہ کے ساتھ اس کی حاکمیت و تسلیم اور اس کی اطاعت اختیار کرے۔ اس مضمون کے مختلف پہلوؤں کو قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کائنات رب ہی کی در حقیقت انسان کا رب ہے، اسی کی ربوبیت تسلیم کی جانی چاہیے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 164، اے نبی کہو میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کہو کیا اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ ہر چیز کا رب تو وہی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ سورۃ الناس آیت نمبر 1 سے 3، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسان کے رب، انسان کے بادشاہ، انسانوں کے معبود کی۔ سورۃ یونس آیت 31 سے 36، کہو کون تم کو انسان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ سماعت اور بنائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون دنیا کا انتظام چلاتا ہے؟ اور وہ ضرور کہیں گے کہ کہو پھر تم ڈرتے نہیں؟ پھر تو وہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے۔ آخر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے؟ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ یہ کہ حکم اور فیصلے کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اسی کی بندگی انسانوں کو کرنی چاہیے، اور یہی صحیح طریقہ کار ہے۔ آیت 10 سورۃ الشورى، تمہارے درمیان جو اختلاف بھی ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 40، حکم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، اس کا فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی صحیح دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سورۃ العمران آیت نمبر 154، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ اختیار ہے، کہو اختیار سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے، یہ کہ حکم دینے کا حق اللہ کو اس لیے ہے کہ وہی خالق ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54، خبردار اسی کی خلق ہے، اسی کا امر ہے، یہ کہ حکم دینے کا حق اللہ کو اس لیے ہے کہ وہی کائنات کا بادشاہ ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 38-40، چور مرد چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ یہ کہ اللہ کا حکم اس لیے برحق ہے کہ وہی حقیقت کا علم رکھتا ہے، وہی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216، ہو سکتا ہے کہ ہر چیز تمہیں ناپسند ہو
اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 22۔ اللہ ہی جانتا ہے مفسد کون، مصلح کون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ جو کچھ اس کے سامنے ہے اسے وہ ہی جانتا ہے، جو کچھ اس سے اوجھل ہے اسے بھی وہ باخبر ہے۔ اس کا علم کسی کو وہ احاطہ نہیں کر سکتے ان چیزوں کا جن کا وہ علم دینا چاہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 232۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنی پسند کے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو، یہ تمہارے لیے زیادہ شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ اللہ تمہاری اولاد کے معاملے میں تم کو ہدایت دیتا ہے۔ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد میں سے کون باللحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، اس کو تم نہیں جانتے۔ وراثت کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا، یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے اور دانا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 176۔ وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ کلالہ کے معاملے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 75۔ اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسروں کی یہ نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ التوبہ۔ صدقات فقراء کے لیے ہیں، یہ اللہ کی طرف مقرر کیا ہوا قاعدہ ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 58 اور 59۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے غلام تمہارے پاس اجازت لے کر آئیں، اس طرح اللہ تمہیں احکامات کھول کر بتاتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور دانا ہے۔ اے لوگو ایمان لائے ہو، جو مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں، ان کا امتحان لو، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے معاملے میں فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے ٹاپک، اللہ کی قانونی حاکمیت کی طرف۔ ان وجوہ سے قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ اطاعت خالصہ اللہ کی اور پیروی اسی کی قانون کی ہونی چاہیے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کی یا اپنی خواہشات نفس کی پیروی ممنوع ہے۔ سورۃ الرمز کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے، پس تم دین کو اللہ کے لیے خاص کر کے اس کی بندگی کرو، خبردار دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورۃ الرمز کی آیت نمبر 11 اور 12۔ کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خاص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے سر اطاعت جھکا دینے والا میں ہوں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 5۔ ان کو کوئی حکم اس کے سوا نہیں دیا گیا کہ یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کریں، دین کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 3۔ پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی، تمہارے رب کی طرف، اسے چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 37۔ اور اگر تو نے اس علم کے بعد جو تیرے پاس آ چکا ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ تیرا کوئی حامی ہوگا نہ بچانے والا ہوگا۔ سورۃ الحاشیہ آیت نمبر 18۔ پھر ہم نے تجھ کو دین کے ایک خاص طریقے پر قائم کر دیا، پس تو اسی کی پیروی کر، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر جو علم نہیں رکھتے۔ وہ کہتا ہے اللہ نے انسانی معاملات کو منضبط کرنے کے لیے جو حدیں مقرر کر دی ہیں، ان سے تجاوز کرنے کا کسی کو حق نہیں۔
سورۃ البقرہ آیت نمبر 229، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 1، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ کی حد سے تجاوز کرے اس نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 4، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور پابندی سے انکار کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ نیز وہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جو حکم بھی ہے نہ صرف غلط اور ناجائز بلکہ کفر و ضلالت، ظلم و فسق، اس طرح کا ہر فیصلہ جاہلیت کا فیصلہ ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 50، کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں حالانکہ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 60، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تیری طرف سے نازل کی گئی ہے، ان کتابوں پر جو تجھ سے پہلے نازل کی گئی تھی، پھر چاہتے ہیں کہ فیصلے کے لیے اپنا معاملہ طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں اس کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر گمراہی سے دور لے جائے۔ آج کی نشست کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ اس سے جو چوتھا ٹاپک ہے وہ ہے رسول کی حیثیت، جو کہ ہم اپنی اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے۔ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش اگر پسند آئی ہو تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو جو کہ اسی ٹاپک کے اوپر ہیں آپ کو بر وقت مل سکیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔